الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ولی۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے میری شفاعت قیامت کے دن ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا لغوی معنی ہے دوست اور مددگار، اور جو ولی کا عرف عام میں مطلب ہے وہ ہے اللہ کے محبوب بندے کو ولی کہا جاتا ہے، مگر اصطلاح فقہ کے اندر جو ولی کا معنی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اصطلاح فقہ کے اندر ولی وہ ہے جس کا قول دوسرے پر چلے، چاہے دوسرا اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ حوالہ بہار شریعت۔ اور ولی کی دوسری تعریف یہ ہے کہ وہ عاقل بالغ شخص جس کو دوسرے کے مال پر مخصوص قدرت حاصل ہو، یعنی کہ اتھارٹی حاصل ہو۔ یہ جو ولی ہے اس کا عمل دخل زیادہ تر نکاح کے معاملات کے اندر ہوتا ہے، تو اس حوالے سے سماعت فرمائیں۔ ولی کی اقسام۔ ولی کی 2 اقسام ہیں، ولی اقرب، ولی ابعد، یعنی دور کا ولی اور قریب کا ولی۔ تو اصابہ بنفسہ، یہ رشتہ داروں کی وہ قسم ہے جو عورت کے بغیر ہی وجود میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ چچا، اور جو ماموں ہوتا ہے اس کا بندے سے رشتہ ماں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو ولی اقرب ہوتا ہے اس کا زیادہ حق ہوتا ہے ولایت میں، اور یہ انسان کے قریب ترین ہوتا ہے، اس کا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط اور گوڑا ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے۔ اور جو ولی ابعد ہوتا ہے وہ دور کا ولی ہوتا ہے، ولی اقرب کے ہوتے ہوئے ولی ابعد کی بات نہیں چلتی، ولی اقرب کی ہی بات مانی جاتی ہے، اسی کی ہی چلتی ہے، ولی ابعد کی بات نہیں سنی جاتی۔ وہ اس چیز سے محروم رہتا ہے کہ وہ ولی کا حق ادا کرے۔ تو ایک وقت میں جو ولی ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے، اور بعض اوقات بعض صورتوں میں 2 بھی ولی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ دونوں ولی اقرب ہوں اور ان دونوں کا جو رشتہ ہے اس انسان سے وہ بھی برابر برابر کا ہو، یعنی کہ پکا اور اچھا رشتہ ہو۔ تو
اب جو عورت کا ولی ہے، جو سب سے پہلے نمبر پر ہے، اس کا عاقل بالغ بیٹا ہے، اس کے بعد اس عورت کا پوتا ہے، اور اسی طرح نیچے تک اگر اس عورت کا بیٹا نہ ہو تو جو اس عورت کا ولی ہوگا تو اس کا عورت کا باپ ہوگا، اگر باپ نہ ہو تو اس عورت کا دادا ہوگا، اگر دادا نہ ہو تو پردادا ہوگا، اسی طرح آگے تک، یعنی کہ اس عورت کا ولی ہے، اگر اس عورت کا ولی پانچواں چھٹے نمبر پہ، یعنی کہ پردادے کا بھی پردادا، یا آگے جہاں تک بھی اگر اس کا کوئی ولی موجود ہے تو وہ ولایت کا حق ادا کرے گا، یعنی کہ عورت اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہے ولی اقرب کی وضاحت، ولی کی وضاحت کہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی تقسیم کیا ہے، اس کی مزید تقسیم اگلے بیان میں کی جائے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔